کہ مٹی کا ذکر کیا ہے کہ وہ مٹی انسانوں کو اپنے اندر رکھتی ہے، زندہ یا مردہ، زندہ یا مردہ دونوں حالتوں میں یہ مٹی انہیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ وجعلنا فیہا رواسیہ شامخات، اور ہم نے اس زمین کے اندر وہ پہاڑ بنائے شامخات جو بڑے اونچے ہیں، بڑے مضبوط ہیں، واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں سیراب کیا ہے ایک میٹھے پانی کے ساتھ۔ پھر قیامت کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہیں گے چلو تم اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، ایسا سایہ جو نہ تو ٹھنڈک عطا کر سکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ جو آگ کی لپٹ سے بچا سکتا ہے۔ وہ آگ ایسی ہوگی جو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی، کأنہ جمالۃ صفر، ایسے لگے گا گویا کہ وہ آگ نہیں ہے بلکہ زرد رنگ کے بڑے بڑے اونٹ ہوں گے، یعنی اونٹ کے برابر سائز کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے کہ جو انسان کے اوپر وہاں ڈالے جائیں گے۔ ھذا یوم لا ینطقون، انسان کی اس دن حالت یہ ہوگی کہ وہ بول نہیں سکیں گے۔ لا یؤذن لهم فیعتذرون، نہ اس بات کی اجازت ملے گی انسان کو کہ وہ اپنا عذر پیش کر سکیں، اپنے بہانے اللہ کے سامنے پیش کر سکیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ویل یومئذ للمکذبین، خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اور فرمایا یہی تو فیصلے کا دن ہوگا کہ ہم تمہیں اور پہلے لوگوں کو جمع کریں گے۔ فإن کان لکم کید فکیدون، اگر تمہارے پاس اس دن سے بچنے کے لیے کوئی چال ہے تو اپنی چال چل ڈالو۔ ظاہر ہے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی چال ہو، کوئی ایسی پلاننگ ہو، کوئی ایسا منصوبہ ہو جس کے ذریعے وہ پروردگار کے اس دن کے منصوبے سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا ذکر کرنے کے بعد جنتیوں کا ذکر کیا ہے کہ پرہیزگار لوگ فی ظلال وعیون، سایوں اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ مما یشتہون، اور وہ جو خود چاہتے ہوں گے ویسے میووں کے اندر وہ ہوں گے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ اور پھر کہا جائے گا کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کچھ وقت کھا لو اور مزے اڑا لو، یقیناً تم سب لوگ مجرم ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب انہیں رکوع کرنے کو کہا جاتا تھا اللہ کے آگے جھکنے کو تو یہ جھکتے نہیں تھے۔ تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد یہ اور کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ کہ قرآن ایک حتمی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام ہے انسان کو، اس کے بعد اس کے پاس وہ کون سی چیز بچ جاتی ہے کہ انسان قرآن کو نظر انداز کرے اور اس کے بعد کسی اور چیز پر ایمان لا سکے۔ اس کے بعد سورۃ النبأ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ النبأ مکی صورت ہے، 2 رکوع اور 40 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے توحید کا اور جنت اور دوزخ کا اور قیامت کے کچھ احوال کا ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ اس کے مضامین کا یہی ہے، اور قیامت سے آغاز کیا ہے۔ نبا کا جو لفظ ہے یہ خود خبر کے معنی میں ہے، اور یہاں خبر سے مراد سب سے بڑی خبر ہے جو انسان کو ملے گی، یعنی قیامت کے آنے کی۔ فرمایا عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ فرمایا کل جب انسان اٹھے گا اسے عنقریب حقیقت پتہ چل جائے گی۔ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑ کو میخیں نہیں بنایا۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں میخیں یعنی جو کیل ہیں وہ بھی آج کی جو سائنس ہے وہ بھی یہی کہتی ہے اس کے بارے میں کہ جو جیولوجیکل اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں، جو ارضیات کے ماہرین ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ انسانوں کے لیے کیل کا کام کرتے ہیں، یہ زمین کے لیے کیل کا کام کرتے ہیں کہ انہوں نے زمین کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے زمین کے اوپر کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقع نہیں ہوتی ان کی وجہ سے، جیسے کیل کسی چیز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اسی طرح پہاڑ بھی زمین کو تھامنے کا کام کرتے ہیں۔ پھر انسان کی تخلیق جوڑوں میں کرنا، نیند کو انسان کے لیے راحت کی چیز بنانا، رات کو لباس اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا اللہ رب العزت نے، اور 7 مضبوط قسم کے آسمان، پھر سورج کی تخلیق، اور پھر ان بادلوں سے پانی کا بہانا، اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی اور باغات کی پیدائش اور افزائش، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہیں
اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانی ہے۔ اور پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، یاد رکھو فیصلے کا دن وہ تو اس کا وقت تو مقرر ہے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج اللہ کے سامنے چلے آؤ گے، اور آسمان کھولا جائے گا فکانت ابوابا، اور اس میں دروازے ہی دروازے بن جائیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کے سراب کی شکل اختیار کر لیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم ایک لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ ایک عرصے تک مدتوں اسی طرح اس کے اندر رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جس میں وہ کسی ٹھنڈی اور کسی پینے کی چیز کو چکھ بھی نہیں سکیں گے سوائے کھولتے ہوئے گرم پانی کے اور پیپ اور لہو کے، جزاء وفاقا، یہ ان کا پورا پورا بدلہ ہوگا، اس لیے کہ کیوں بدلہ ملے گا ان کو اس طرح کا، اس لیے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، حساب پر یقین نہیں رکھتے تھے، وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، بس تم چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، یعنی مراد یہ کہ جو لوگ دوزخ میں جائیں گے، اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ دوزخ میں اللہ تعالیٰ کے پاس سزا کے خزانے اس قدر ہیں کہ ہر دن انسان کی سزا ایک ہی معیار پر نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر متقی لوگوں کا انہیں کامیابی کس طرح ملے گی، حدیقہ و اعنابا، کہ باغات اور چشمے ہوں گے، وکواعب، باغات اور انگور ہوں گے، وکواعب اترابا، اور اس کے ساتھ نوخیز ہم عمر لڑکیاں، وکأسن دہاقا، چھلکتے ہوئے پیمانے، انہم لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اس میں وہ کوئی بے ہدا اور جھوٹ کی بات نہیں سنیں گے، جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تمہارے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا، اور یہ پورا پورا حساب کتاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، اور وہ اللہ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور یہ ذالک الیوم الحق، یہ حقیقی دن ہے، آ کر رہنے والا ہے، کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں آئے گا، یہ اس کی اپنی عقل کا فطور تو ہو سکتا ہے، حقیقی بات نہیں ہو سکتی، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، بس جو چاہے وہ اپنے رب کے پاس اپنے لیے کوئی ٹھکانہ بنا لے، انا انذرناکم عذابا قریبا، یقیناً ہم نے تمہیں ایک نزدیک آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن انسان دیکھے گا وہ چیز اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھی ہے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر اس دن کہے گا کاش میں بھی مٹی بن جاتا، جس طرح باقی سارے جانور اللہ تعالیٰ ان کو تبدیل کر دیں گے، ان کو مٹی بنا دیں گے، مٹی کے اندر بدل دیں گے، اسی طرح کافر جب یہ حالت دیکھے گا کہ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے وجود ان کا ختم کر دیا ہے، انہیں مٹی بنا دیا ہے، تو یہ تمنا کرے گا کاش میں بھی مٹی بن جاتا، لیکن یہ مٹی نہیں ہو سکے گا، بلکہ اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے ہمیشہ وہیں رہنا ہو۔ اگلی جو صورت ہے سورۃ النازعات، 2 رکوع اور 46 آیات پر مشتمل ہے، اس صورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مختلف کام کرنے والے فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتے ہیں، قسم کے بارے میں ایک اصول ذہن میں رکھیے کہ قسم صرف اللہ کھائی جاتی ہے، یہ کہ میں آتا ہے علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے وہ شرک ہے، غیر اللہ کی قسم شرک، اس لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی عظمت یا اس کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے مختلف مخلوقات کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوق کی قسم کھانا منع نہیں ہے، لیکن انسان جب اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو اللہ کے برابر قرار دے دیتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، نہ اپنی، نہ اپنے والدین کی، نہ اپنے خاندان کی، حتیٰ کہ اسلام کے اعتبار سے بعض مقدس چیزوں کی قسمیں کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، خانہ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے روح کھینچتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں، پہلے جو سختی سے روح کھینچتے ہیں یہ کافروں کی ہے، اور جو نرمی سے گرہ کھول دیتے ہیں یہ گویا مومنوں کی روح نکالنے والے فرشتے ہیں۔ والسابحات سبحا،
جو فرشتے جو فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر وہ جو تیزی سے لپکتے ہیں، فالمدبرات امرا جو کاموں کا انتظام کرتے ہیں، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن زمین ہلے گی، بھونچال آئے گا، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا اور انسان کے دل اس دن لرز رہے ہوں گے، اور اس دن انسان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں دوبارہ پہلی حالت پر لوٹایا جائے گا؟ ہڈیاں بننے کے بعد، بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہونے کے بعد بھی کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوگا؟ لیکن اچانک یہ سارے انسان کھلے میدان میں آ جائیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ان کے رب نے انہیں پکارا اور انہیں حکم ملا کہ وہ فرعون کی طرف جائیں جو بڑا سرکش ہو چکا ہے۔ اسے ڈرایا گیا، لیکن وہ فرعون وہ تھا جس نے کیا کہا، فقال انا ربکم الاعلی، جس نے کہا کہ میں تو تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑ لیا، دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے انسان کی دوبارہ تخلیق کے لیے ایک دلیل دی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، اسے اونچا کیا، زمین اور رات اور دن بنائے، زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو کھڑا کیا، پھر قیامت آئے گی تو ایک بڑا زلزلہ آئے گا، اور فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا۔ تو یہ جو پروردگار یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا وہ اس انسان کو ایک تخلیق کے بعد دوبارہ تخلیق نہیں دے سکتا؟ وہ اس انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ تو جو پروردگار ان سب پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دوبارہ انسان کو تخلیق کرے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، اس کے بعد اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو لوگ سرکشی کریں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ بنایا ہے۔ لیکن قیامت کے دن انسان کو اپنی دنیا کی زندگی کی بے وقتی بھی معلوم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس دن یہ لگے گا کہ وہ اس دنیا میں صرف ایک دوپہر یا ایک شام اس نے یہاں پر زندگی بسر کی ہے۔ اگلی صورت سورہ عبس بڑی اہمیت رکھتی ہے ایک خاص واقعے کے پس منظر میں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل پوچھنے کے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریش کے بڑے بڑے کچھ سردار بیٹھے تھے، آپ انہیں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اتنے میں یہ صحابی تشریف لے آئے، انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست شروع کر دی، اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند نہ آیا، اور آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے، اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ جو سرداران قریش بیٹھے تھے ان کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس بات پر کہ ایک مخلص مسلمان جب آپ سے دین سیکھنے کے لیے آیا تو آپ نے اسے نظر انداز کیا، چہرہ پھیر لیا، اور وہ نابینا تھا، وہ سیکھنا چاہتا تھا، جسے نصیحت فائدہ بھی دیتی، اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو اگنور کرتے ہیں، استغنا برتتے ہیں، نصیحت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اگر وہ درست نہ بھی ہوں، اگر ان کے اندر سدھرنے کی کوئی کیفیت نہ بھی پیدا ہو، تب بھی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو آپ اس مخلص مسلمان کو نظر انداز کر کے ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، اس سے بے پرواہی برت رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں ان صحابی کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کرنے پر، تو معلوم یہ حالانکہ آپ کا مقصد نیک تھا، آپ بالکل درست مقصد کے تحت ایسا فرما رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی بھی موقع پر جب کوئی شخص جو مخلص مسلمان ہو اللہ تعالیٰ اس کی بڑی قدر کرتے ہیں، چاہے وہ مال میں کم ہو، دولت میں کم ہو، اسباب و وسائل اس کے پاس نہ ہو، جسمانی اعتبار سے معذور ہو، لیکن جو لوگ طاقت اور دولت کے نشے میں غرق ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغام سے اعراض کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوشی کے بجائے ان کو دعوت دینے کو بھی، ان کے ساتھ دعوت کی نیت سے بیٹھنے کو بھی اس مسلمان کے مقابلے میں پسند نہیں کرتے۔ عام دعوت دینا تو جائز ہے، لیکن یہ کہ اس وجہ سے ایک مسلمان مخلص نظر انداز ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا
کہ دین کی دعوت صرف اس نقطۂ نظر سے دینا کہ امیر لوگ متاثر ہوں اور غریب کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے، یہ بھی اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ کہ کوئی فوکس ہی کر لے اس بات پر کہ وہ صرف اسلام پھیلائے گا ہی، امراء کے اندر اور غربا کو، عام لوگوں کو نظر انداز کر دے، یہ اسلام کی دعوت کا طرز نہیں ہے۔ اور اس سے یہی روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے پیش آنے کے بعد جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آپ کی خدمت میں تشریف لایا کرتے تھے تو آپ ان سے فرماتے تھے کہ مرحباً بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس بندے خدا کو جن کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا۔ گویا اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت کے نازل ہونے کے بعد ان کا بڑا اکرام فرماتے تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے سے ناراضگی کا اظہار کیا تو آپ ان کو خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ بڑی خوبیاں تھیں، بڑے فضائل تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ انہیں یہ مقام ملا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا انسان کی تخلیق کا۔ انسان پیدا ہوا، پھر دنیا میں آیا، پھر موت ملے گی، پھر قبر میں جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا میں جتنی نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں، یہ ساری کی ساری، پانی کی نعمت، کھانے کی نعمت، زمین کو پھاڑنا، پھر اس سے مختلف قسم کی نباتات اگانا، یہ ساری نعمتیں جو انسان کو ملی ہیں، اور انگور اور ہر طرح کی چیز، اور زیتون اور کھجوریں اور باغات اور وفاقیتاً وہ ابا، میوے اور چارہ، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جو پروردگار یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو ختم کر کے انسان کو قیامت کے دن دوبارہ بھی کھڑا کرے گا، جب انسان اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگے گا۔ یوم یفر اللیہ، بڑے عجیب منظر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 34 سے آغاز کر کے آخر تک، کہ جس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، ہر ایک اپنی اپنی حالت کے اندر مست ہوگا، اپنی فکر پڑی ہوگی، دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ اور اس دن بہت سے چہرے چمکدار ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، خوش اور مسکراتے ہوئے ہوں گے، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، بہت سارے چہروں پر خاک پڑی ہوئی ہوگی، ترہقھا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے۔ تکویر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹ دینا، چونکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت، اس صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ سورج کے لپیٹنے، ستاروں کے ٹوٹ کر گرنے، اور پہاڑوں کے چلائے جانے، اور گابن اونٹنیوں کے بیکار چھوڑ دینے کا ذکر کرنے کے بعد یہ سارے قیامت کے مناظر اللہ رب العزت نے ذکر کیے ہیں کہ سب کو جمع کیا جائے گا، اور آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، دوزخ دہکائی جائے گی، اور انسان کو اس دن پتہ چل جائے گا، علمت نفس ما احضرت، کہ وہ آج کیا لے کر آیا ہے اپنے ساتھ۔ فلا اقسم بالخنس الجوار، اس کے بعد اللہ رب العزت نے وحی کا ذکر کیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آیا کرتے تھے ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا۔ یہ قرآن اصل میں انہ لقول رسول کریم، یہ ایک شریف معزز پیغام لانے والے فرشتے کی بات ہے، جو بڑا طاقتور ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مرتبے والا ہے، جس کی بات فرشتوں میں مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ اور آپ کی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دیوانے نہیں ہیں جیسا کہ بعض لوگ مشرکین کہا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور آپ نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے ہوئے کنارے پر دیکھ رکھا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں آج ذکر کیا تھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور آپ غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں، جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام آتا ہے، آپ منعن بغیر کسی تبدیلی کے اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ کسی شیطان مردود کا قول بھی نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس سے انسانوں تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو صرف تمام جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہتا ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کی عظمت کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام انسانوں تک پہنچا دیتے۔ اگلی سورہ انفطار بھی 1 رکوع اور 19 آیات پر مشتمل ہے، اس میں بھی قیامت کے اسی طرح کے مناظر ذکر کیے گئے ہیں، ساتھ انسان کو یاد دلایا گیا ہے، اس کی غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیزیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر جس صورت میں چاہا تجھے
جوڑ دیا، تجھے جوڑ کر تیار کر دیا، لیکن انسان چونکہ قیامت کو نہیں مانتا، آخرت کی زندگی کا انکار کرتا ہے، اس وجہ سے دنیا کی زندگی اس کی غفلت میں گزرتی ہے، ورنہ قیامت کے دن تو ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق نیک کو نیکی کا بدلہ ملے گا، برے کو برائی کا بدلہ ملے گا، اور کوئی آدمی کسی دوسرے کے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن دوسرا کوئی آدمی کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہو، صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اس کے بعد سورۃ المطففین، مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 36 آیات پر مشتمل ہے۔ مطففین کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ تطفیف کا تعلق صرف تجارت کے ساتھ نہیں ہوتا کہ کوئی صرف ناپ تول میں کمی کرے تو وہ قابل ملامت ہے، اس کے علاوہ بھی جو شخص اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، جو بھی شخص اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے وہ متففین میں شامل ہے، جو اپنے دفتر میں جاتا ہے، کام نہیں کرتا، یا پورا وقت نہیں دیتا، یا پڑھاتا ہے اور بچوں کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کے انہیں ان کا پورا وقت نہیں دیتا، تو اس طرح سے متففین ان سارے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں پورا حق ذمہ داری کا ادا نہیں کرتے، وہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو جو لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں انہیں یاد ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن ایک آئے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دیں گے۔ آخری آیات میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا ہے ان لوگوں کا کہ جو برے تھے دنیا میں لیکن نیک لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی طرف آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، ان کا استہزاء کرتے تھے، جب دیکھتے تھے انہیں تو کہتے تھے یہ تو بڑے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا ہے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو برے لوگ ہیں، یہ جو بدکار ہیں، کیا یہ نیک لوگوں پر کوئی نگران بنا کر مقرر کیے گئے ہیں کہ یہ دیکھتے رہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہر ایک کو جواب دہی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونی ہے۔ تو قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو مؤمنین ہیں، یہ پھر ان کفار پر ہنسیں گے، کیونکہ یہ دنیا میں ان پر ہنستے تھے۔ علی الارائک ینظرون، اور پھر یہ دیکھ رہے ہوں گے انہیں کہ یہ آرام دہ تختوں پر نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، تو مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو استہزاء کر رہا ہوتا ہے، مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، وہ دراصل خود غلطی پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق، انشقاق 1 رکوع اور 25 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے، اور اس کے کچھ مناظر ذکر کیے ہیں کہ آسمان پھٹے گا اور وہ اپنے پروردگار کا حکم سن کر مانے گا، اور اس پر لازم ہے کہ وہ یہی کرے۔ زمین کھینچی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر پھینکے گی اور خالی ہو جائے گی، یعنی مراد یہ کہ مردے بھی نکال دے گی، اور زمین کے اندر جو خزانے ہیں وہ بھی سارے باہر نکال دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بڑی حقیقت کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان دنیا میں ساری زندگی مشقت کرتا ہے، اور مشقت کرنے کے بعد اسے آخرکار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہاں جا کر اسے اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ پھر کسی کا حساب آسان ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس بڑی خوشی خوشی واپس لوٹ آئے گا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا نام اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ وہ موت موت پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا، لیکن دنیا میں یہ بڑی خوشی کی زندگی بسر کرتا تھا، بڑے مزے کیے اس نے، اس کا خیال یہ تھا کہ یہ کبھی اللہ کے سامنے واپس جائے گا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے آخر بچ کر جا سکتا کون؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے گویا قیامت کا ذکر کیا اور دونوں طبقوں کے انجام کا ذکر کیا ہے، اچھے کے اچھے انجام کا، بروں کے برے انجام کا۔ سورۃ البروج، یہ مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 22 آیات پر مشتمل ہے۔ برج، وہ آسمان کے جو برج ہیں ان کی قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے، اور اس سے مراد مختلف منزلیں بھی ہو سکتی ہیں، اس سے مراد ستارے بھی ہو سکتے ہیں، برج ستاروں کو بھی کہا جاتا ہے، اور پھر وعدے کے دن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، وشاہد و مشہود، اور وہ اس دن کی جو خود حاضر ہوتا ہے اور وہ دن جس کے پاس حاضری دی جاتی ہے۔ حاضر ہونے والے دن سے مراد جمعے کا دن ہے، اور جس دن کے پاس حاضری دی جاتی ہے اس سے مراد عرفات کا دن ہے، کیونکہ عرفات کسی کو اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں ملتا، بلکہ خود میدان عرفات میں جا کر اس کی برکات حاصل کرنا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک طبقے کا ذکر کیا ہے کہ خندق کھودی گئی تھی جن پر، اور اس میں انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ اصل میں ایک طویل واقعہ ہے،
کہ جس میں ایمان لانے والوں پر زندگی تنگ کر دی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کی زندگی اس قدر تنگ کر دی گئی کہ انہیں آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ رب العزت اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا قصور کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اللہ پر ایمان ان کا قصور بن گیا، اور اس کی وجہ سے انہیں فتنے میں، آزمائش میں، مصیبتوں میں ڈالا گیا۔ تو جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن وہ یہ سزا بھگتیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، کیونکہ وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی ہے جو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہی ہے بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا، ذو العرش المجید۔ اور انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا ایک ایک عمل اللہ رب العزت نے لوح محفوظ میں بالکل محفوظ طریقے سے سٹور کر لیا ہے، کوئی چیز اس کی اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سورۃ الطارق مکی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو صرف اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ انسان پیدا کس چیز سے ہوا ہے۔ اس اچھلتے ہوئے پانی سے جو کم پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اصل مقدمہ یہی ہے اس صورت کا کہ جو پروردگار ایک حقیر چیز سے انسان کو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، وہی پروردگار انسان کو دوبارہ وجود کیوں نہیں دے سکتا۔ اور تمہیں جاننا چاہیے کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے یہ حقیقت ہے۔ وما هو بالهزل انہم یکیدون کیدا، یقیناً یہ انسان بڑی چال چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی چال چل رہا ہوں، آپ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، مہلت دے دیجئے۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ مکی صورت ہے، اور 1 رکوع اور 19 آیات پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح و تحمید کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ توحید کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک بات جس کی طرف بڑی اہمیت سے توجہ دلائی گئی ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، نصیحت اگر فائدہ دے تو آپ نصیحت کرتے رہیے، ان قریب جو لوگ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ نصیحت مان لیں گے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بڑا بدبخت ہوگا وہ اس سے دور رہے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر اس آگ میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ قد افلح من تزکا، ہاں جو شخص پاکیزگی اختیار کر لے وہ فلاح پا جائے گا، اور جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم لوگ دنیاوی زندگی کو آگے رکھتے ہو، اور آخرت حالانکہ کہیں زیادہ بہتر ہے اور کہیں زیادہ پائیدار ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ ساری باتیں پچھلے صحیفوں میں بھی گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو ڈھانپ لینے والی ہو۔ الغاشیہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کیونکہ یہ بھی جب آئے گی تو ہر ایک پر چھا جائے گی، کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ قیامت اس پر نہیں آئی، ہر ایک پر قیامت آئے گی، اور کوئی قیامت کے دائرے سے باہر نہیں رہ سکے گا۔ پھر قیامت کے مناظر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے چہرے تو جھکے ہوئے ہوں گے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نعمتوں میں ہوں گے اور اپنی کی ہوئی محنت پر بڑے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کی نعمتیں ذکر کرتے ہیں، اور آخر میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انسان دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا، آسمان کیسے اونچا کیا گیا ہے، اور پہاڑ کیسے بچھائے گئے ہیں، کیسے گاڑے گئے ہیں، اور زمین کیسے بچھائی گئی ہے۔ تو جو پروردگار اتنی بڑی بڑی مخلوقات تخلیق کر سکتا ہے، اس کے لیے 5-6 فٹ کے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اصل میں یہ بطور آخرت کے حقیقی ہونے کی دلیل کے طور پر ان چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر آپ نے نصیحت کرتے رہیے، آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہے، ہاں جو شخص اعراض کرے، کفر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دیں گے۔ یقیناً ان سب لوگوں نے واپس ہماری طرف آنا ہے، اور پھر ان سب کا حساب بھی ہمارے ہی ذمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تو آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آدھا پارہ انشاءاللہ رہتا ہے وہ کل اس کی تکمیل کریں گے، آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اللهم ان قلوبنا ونواصينا بيدك لم تملكنا منها شيئا
فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير والتقوى. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. توفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا میں یاد رکھیے گا جی آپ حضرات. آج اسی پر اتفاق کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی.